کیا آپ تیار ہیں اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے جسے دنیا معجزہ کہتی ہے؟ وہ مٹی جو لوہے کو کھا جاتی ہے، جو پتھر کو ریت بنا دیتی ہے اور جو انسان کے وجود کو چند ہی دنوں میں ہڈیوں کے ڈھیر میں بدل دیتی ہے۔ مگر تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے وجود بھی دفن ہیں جن پر مٹی کا قانون ناکام ہو گیا۔ وہ کون سا نوجوان ہے جس کی رنگین جوانی نے اسے قبر میں لافانی بنا دیا؟ وہ کون سی ماں ہے جس کے خاموش صبر نے اندھیری قبر کو جنت کی وسعت میں بدل دیا؟ اور وہ کون سا خفیہ راز ہے جو ایک عام سے انسان کو اللہ کا وہ دوست بنا دیتا ہے جس کے پہرے دار فرشتے بن جاتے ہیں؟ آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں، یہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا وہ سچ ہے جو آپ کو مجبور کرے گا کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے ایک سوال پوچھیں: کیا ان 10 خوش نصیبوں میں میرا نام بھی ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے روحانی سفر پر جہاں موت ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک ابدی زندگی کا آغاز بن جاتی ہے۔ ہم پردہ اٹھائیں گے ان 10 چہروں سے جنہیں قبر کی مٹی آج بھی چھونے سے ڈرتی ہے۔ دل تھام لیجئے، اپنی روح کو بیدار کیجئے، کیونکہ سچائی کا یہ سفر اب شروع ہونے والا ہے۔ دوستو، قبر کی اندھیری کوٹری میں جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہاں کچھ وجود ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ خود سلامت رکھتا ہے۔ آج ہم پہلے 3 خوش نصیبوں کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، شہید۔ حامد ایک عام سا نوجوان تھا مگر دل میں غیر معمولی ایمان رکھتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، زندگی تو سب جیتے ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ مرنا کس حال میں ہے۔ جب وطن پر حملہ ہوا تو وہ خاموشی سے صف اول میں جا کھڑا ہوا۔ گھر والوں کو صرف اتنا کہا، میرے لیے دعا کرنا۔ میدان جنگ میں گولیوں کی آوازیں گونج رہی تھی، ہر طرف دھواں اور چیخو پکار تھی، مگر حامد کی زبان پر درود پاک جاری تھا۔ اچانک ایک گولی اس کے سینے میں لگی، وہ زمین پر گرا، آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو نہیں سکون تھا۔ ہونٹ ہلے، یا اللہ میری جان قبول فرما۔ اسے دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب قبرستان میں پانی بھرنے کے باعث بعض قبریں کھولی گئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کا جسم ویسا ہی تھا، چہرہ پرسکون جیسے سو رہا ہو۔ گاؤں کے بزرگ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے آیت پڑھی، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ شہادت صرف موت نہیں، یہ زندگی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ نمبر 2، حاجی۔ عبدالغفار ساری زندگی مزدوری کرتا رہا، ہاتھوں میں چھالے، پیشانی پر پسینہ، مگر دل میں ایک خواب، یا اللہ ایک بار اپنے گھر بلا لے۔ وہ ہر روز مزدوری کے بعد تھوڑی سی رقم الگ رکھ لیتا۔ لوگ کہتے، اتنی کم کمائی میں حج کیسے کرو گے؟ وہ مسکرا دیتا۔ 50 برس کی عمر میں آخر کار وہ مکہ پہنچ گئے۔ پہلی نظر جب خانہ کعبہ پر پڑی تو اس کے قدم کانپ گئے۔ وہ دیوار سے لگ کر رو پڑا۔ عرفات کے میدان میں اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا رب مجھے ایسے معاف کر دے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ واپسی پر اس کے چہرے کا نور بدل چکا تھا۔ وہ زیادہ نرم مزاج، زیادہ سخی اور زیادہ عاجز ہو گیا تھا۔ چند مہینوں بعد وہ وفات پا گیا۔ غسل دینے والوں نے کہا کہ اس کے چہرے پر عجیب اطمینان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور نہ فحش بات کی نہ گناہ کیا، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ کچھ سفر انسان کو تھکا دیتے ہیں اور کچھ سفر انسان کو پاک کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، عادل حکمران۔ قصبہ کا چودھری سلمان اپنی دیانت اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھا۔ امیر ہو یا غریب اس کے سامنے سب برابر تھے۔ ایک دن ایک مشکل مقدمہ اس کے سامنے آیا۔ ملزم کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ الزام ثابت تھا۔ ڈیرے میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، آج دیکھتے ہیں انصاف ہوتا ہے یا رشتہ داری جیتی ہے۔ سلمان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں نم تھی مگر آواز مضبوط تھی۔ اس نے شریعت کے مطابق فیصلہ سنایا، بیٹے کو سزا ملی۔ فیصلے کے بعد کسی نے پوچھا، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ وہ بولے، ہوئی ہے، مگر اگر میں نے عدل نہ کیا تو قیامت کا دن کیا جواب دوں؟ رات کو اس نے لمبا سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ میں نے تیرا خوف اختیار کیا، مجھے اپنے سائے میں جگہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک عادل حکمران ہے۔ عدل آسان نہیں ہوتا مگر یہی انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔
لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس فہرست میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جس نے موبائل اور گناہوں کی اس دنیا میں اپنی نظروں کی حفاظت کی؟ اور وہ کون سی ایسی بوڑھی عورت تھی جس کی زبان سے نکلنے والا سبحان اللہ قبر کی دیواروں کو بھی روشن کر دے گا؟ اور یہ سب اور بہت کچھ دیکھیے ویڈیو کے اگلے حصے میں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ نے سنا کہ شہادت اور عدل انسان کو کیسے امر کر دیتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ان لوگوں کا جو شاید آپ کے اور میرے جیسے عام ہوں مگر ان کا عمل خاص ہے۔ نمبر 4، نیک نیت جوان۔ فہد ابھی صرف 22 سال کا تھا۔ دوستوں کی محفلیں، موبائل، سیر و تفریح سب اس کی زندگی کا حصہ ہو سکتے تھے، مگر اس نے ایک مختلف راستہ چنا۔ جب اس کے دوست رات گئے تک ہنسی مذاق میں مصروف ہوتے، فہد سونے سے پہلے وضو کرتا اور تہجد کے لیے الارم لگا کر سوتا۔ فجر کی اذان سے پہلے اس کے قدم مسجد کی طرف بڑھ رہے ہوتے۔ کئی بار دوستوں نے کہا، ابھی تمہاری عمر عبادت کی نہیں، زندگی انجوائے کرو۔ وہ مسکرا کر کہتا، جوانی ہی تو سب سے قیمتی ہے، اگر یہ اللہ کو نہ دی تو کیا دیا۔ ایک دن اچانک ٹریفک حادثے میں اس کی وفات ہو گئی۔ مسجد کے امام نے روتے ہوئے کہا، یہ وہ نوجوان تھا جسے میں نے کبھی فجر قضا کرتے نہیں دیکھا۔ حدیث شریف 7 لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ جوانی کا نشہ وقتی ہوتا ہے، مگر اللہ کے لیے گزری جوانی ابدی عزت دیتی ہے۔ نمبر 5، ذکر کرنے والا۔ آمینہ بی بی کی زندگی آسان نہ تھی۔ شوہر بیمار، گھر میں تنگ دستی، اولاد کی پریشانیاں، مگر ایک چیز کبھی نہ بدلی، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر۔ وہ روٹی پکاتے ہوئے بھی سبحان اللہ کہتی، کپڑے دھوتے ہوئے الحمدللہ کہتی اور مصیبت میں حسبی اللہ کہتی۔ ایک بار کسی نے پوچھا، آپ اتنی مشکلات میں بھی مطمئن کیسے رہتی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، میرا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہے، اس کا ذکر ہی میری طاقت ہے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی تو چہرے پر سکون تھا جیسے کسی ملاقات پر جا رہی ہو۔ قرآن مجید میں ہے، خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جسم تھک جاتا ہے مگر جو دل ذکر سے زندہ ہو وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، مسکین کی مدد کرنے والا۔ یوسف ایک چھوٹا سا دکاندار تھا۔ آمدنی زیادہ نہیں تھی مگر دل بہت بڑا تھا۔ ہر رات دکان بند کرنے کے بعد وہ ایک تھیلا تیار کرتا، آٹا، چاول، دال، پھر خاموشی سے محلے کی کسی ضرورت مند کے دروازے پر رکھ آتا اور گھنٹی بجا کر اندھیرے میں چھپ جاتا۔ کئی سال تک کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ مدد کون کر رہا ہے۔ ایک دن یوسف اچانک وفات پا گیا۔ جب لوگوں کو اس کی عادت کا پتہ چلا تو کئی گھروں سے آواز آئی، ہمارا سہارا چلا گیا۔ وہ نہ سوشل میڈیا پر مشہور تھا، نہ کسی نے اس کی تعریف کی، مگر شاید آسمانوں میں اس کا نام روشن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ کچھ اعمال زمین پر چھپتے ہیں مگر آسمان پر لکھے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جس کا دل شیشے کی طرح صاف تھا، جس نے اپنے دشمن کو بھی گلے لگا لیا؟ اور وہ اللہ کا ولی کون ہے جو شاید آپ کے محلے کی کسی گلی میں رہتا ہو اور آپ اسے پہچان نہ سکے ہوں؟ سفر کے آخری اور اہم ترین مرحلے کے لیے تیار ہو جائیے۔ دیکھیے ویڈیو کا آخری حصہ۔ وہ 4 اعمال جو کسی بھی گناہ گار کو محفوظ جسم والے لوگوں کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، پاکیزہ دل والا۔ احمد ہر نماز کے بعد دعا کرتا، یا اللہ میرے دل کو صاف رکھ۔ لوگ اس کے ساتھ کبھی سختی کرتے، کبھی بدتمیزی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی۔ کسی نے پوچھا، آپ ناراض کیوں نہیں ہوتے؟ وہ بولا، میں سونے سے پہلے سب کو معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرا دل بوجھل نہ ہو۔ اس کی وفات کے بعد ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ روشن چہرے کے ساتھ کہہ رہا ہے، دل کا سکون ہی سب سے بڑی نعمت تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ نمبر 8، صبر۔ سلمہ کا جوان بیٹا حادثے میں انتقال کر گیا۔ گھر میں قیامت صغریٰ برپا تھی۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس کی زبان پر یہی تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا، آپ صبر کیسے کر رہی ہیں؟ وہ بولی، یہ امانت تھی، مالک نے واپس لے لی۔ لوگ اس کے صبر کو دیکھ کر حیران تھے۔ اس کے چہرے پر درد تھا مگر اللہ سے شکوہ نہ تھا۔
قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ صبر آسان نہیں مگر اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ نمبر 9، معاف کرنے والا۔ کامران کے ساتھ کاروبار میں بڑا دھوکہ ہوا، لاکھوں کا نقصان ہو گیا۔ سب دوست مشورہ دے رہے تھے مقدمہ کرو، بدلہ لو، مگر اس نے خاموشی سے کہا میں نے اسے اللہ کے حوالے کیا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے اسے اس سے بہتر رستہ عطا کر دیا۔ نقصان پورا ہوا بلکہ برکت بڑھ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ وہ مسکرایا میں نے بدلہ نہیں لیا، اللہ نے بدلہ لیا۔ قرآن میں ہے جو معاف کرے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں، یہ اللہ پر یقین کی طاقت ہے۔ نمبر 10، ولی اللہ۔ وہ نہ عالم تھا نہ مشہور خطیب، بس 5 وقت کا نمازی، رزق حلال کمانے والا اور کسی کو تکلیف نہ دینے والا انسان تھا۔ لوگ اسے سادہ سمجھتے تھے مگر وہ تہجد میں لمبے سجدے کرتا تھا۔ اکثر رات کے اندھیرے میں مسجد کے کونے میں دعا کرتے دیکھا جاتا۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تو پورا محلہ جمع تھا۔ ہر شخص کہہ رہا تھا یہ اللہ والا تھا، اس نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست دنیا میں سادہ ہوتے ہیں مگر آسمانوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچئے اگر آج رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو اور ہمیں اسی مٹی کے حوالے کر دیا جائے تو کیا ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں گے؟ کیا ہماری جوانی اللہ کے لیے گزری؟ کیا ہمارے دل کینہ سے پاک ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کسی کو دل سے معاف کیا؟ کیا کبھی ہم نے خاموشی سے کسی ضرورت مند کی مدد کی؟ قبر کی مٹی سب کو ڈھانپ لیتی ہے مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ خود عزت دیتا ہے۔ ابھی وقت ہے، سانسیں باقی ہیں، دروازہ بند نہیں ہوا۔ آئیے آج ہی نیت کریں، اپنی زندگی بدلنے کی نیت، اپنے دل کو صاف کرنے کی نیت، اللہ کے قریب ہونے کی نیت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے تو ابھی دل سے دعا کریں یا اللہ مجھے بھی اپنے خاص بندہ بنا لے، آمین۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کمنٹ میں لکھیں یا اللہ مجھے بھی شامل فرما۔ آپ کا ایک کمنٹ شاید کسی اور کے دل کو جگا دے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ ایسے ہی ایمان کو تازہ کرنے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل گولڈن وائس سٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی کہانی شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔